گمراہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر، ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر۔ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ میرے بہت ہی واجب الاحترام میرے بزرگوں اور نوجوانوں، کتاب اللہ میں سے ایک دو مقام سے مختصر سی آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ قبل اس کے نماز جمعہ کا وقت ہوتا ان کے مفہوم کے متعلق گزارشات پیش کروں گا۔ میں سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ میرا اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور پھر اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ گزشتہ اس جمعے سے قبل جس موضوع کو لے کر چلا تھا اسی گفتگو کو آگے چلاؤں گا۔ اس موضوع اور اس گفتگو کا منبع اور مقصد یہی تھا کہ آج جس طرح ہر شخص، ہر گھرانہ، ہر آدمی پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے، وہ مہنگائی کی صورت ہے اور دن بہ دن ہر شخص کے لیے جینا مشکل ہو رہا ہے، پریشان ہے، ہر شخص پریشان ہے۔ میں نے اس وقت عرض کیا تھا کہ اس معیشت کی تنگی اور اس پریشانی کا حل اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کتاب کے اندر 1400 سال بیان کر دیا، جس کو آج ہم نے تابو کے اندر الماریوں کی زینت بنایا ہوا ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جس شخص نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا، ہمارے ذکر کو چھوڑ دیا، یہاں مفسرین نے جب اس قرآن سے ہم ہدایت لیں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے کس قدر خیر و برکات اور امن اور سکون والی میرا اللہ زندگی ہمیں عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے اللہ نے فرمایا اس قرآن مجید کے اندر اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کتاب مقدس کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کے نگہباں ہیں۔ میرے اللہ نے اس کی حفاظت کیسے فرمائی؟ میرے اللہ اس قرآن مجید کی کیسے حفاظت کر رہے ہیں؟ آج ایک معصوم بچہ اس قرآن مجید کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرتا ہے اور اس قرآن مجید کو الف لام میم سے لے کر والناس تک اس قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ یہ میرے اللہ کا معجزہ ہے کہ اس قرآن مجید کو محفوظ کیا ہوا ہے اور قیامت کی صبح تک اللہ رب العزت کا یہ کلام محفوظ رہے گا۔ اس قرآن کو محفوظ رکھنے کے حوالے سے حجاج بن یوسف ایک بڑا متشدد حکمران گزرا ہے، آپ حضرات اس کا نام جانتے ہوں گے، لیکن اس کا ایک ایسا عظیم کام ہے، ایک ایسی اس نے تاریخ مرتب کی ہے کہ رہتی دنیا تک اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس قرآن مجید کے اوپر اعراب نہیں تھے، زبر زیر پیش یہ حجاج بن یوسف نے اس قرآن مجید کو یہ اعراب لگوائی۔ جب حجاج بن یوسف اس قرآن مجید کے اندر
اعراب لگوا رہا تھا تو یہودیوں کا ایک ڈیلیگیشن آیا حجاج بن یوسف کے پاس اور آ کر کہنے لگا حجاج تم یہ کام کر رہے ہو، قرآن مجید کے اوپر اعراب لگا رہے ہو، زبر زیر پیش لگا رہے ہو، بڑا اچھا کام ہے، بہت اعلیٰ کام ہے، لیکن ہماری ایک ریکویسٹ ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا آپ کی کیا ریکویسٹ ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ان یہودیوں کا وہ جو ڈیلیگیشن تھا کام اور مقتدا چھوڑ دیا، اس سے ہدایت لینا چھوڑ دی۔ جیسا کہ آج ہمارا یہ عالم ہے، ہمارے حالات واقعات میں کہ ہمیں اللہ کی مقدس و مطہر کتاب کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ فرمائے کہ جب اس قرآن مجید کی تلاوت چھوڑ دو گے، یہ قرآن جو زندہ معجزہ تمہارے پاس ہے، قیامت تک معجزہ ہے، جب اس کو چھوڑ دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جب ہمارے اس ذکر اور قرآن کو چھوڑ دو گے تو ہم دنیا کے اندر یہ حالات و واقعات پیدا کر دیں گے کہ معاشرے کو کم کر دیں گے۔ آج ہر شخص کا رونا رو رہا ہے، ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص اضطراب کی کیفیت کے اندر ہے کہ معیشت تنگ ہے، لیکن اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم قرآن کو چھوڑ دو گے تو تمہارے لیے دنیا کے اندر اللہ تمہیں یہ سزا عطا فرمائیں گے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے، اور فرمایا کہ کل قیامت والے دن وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جب کل قیامت کے دن پیش کیا جائے گا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، تو اللہ رب العزت اس قرآن کے اعراض اور قرآن کے چھوڑنے کی وجہ سے کل قیامت والے دن اللہ رب العزت اندھا کر کے پیش فرمائیں گے۔ میرے بہت ہی قابل احترام میرے بزرگ اور نوجوانوں، قرآن مجید اللہ کی وہ انقلابی اور لاریب کتاب ہے جو آج ہمارے گھروں کے اندر ہماری الماریوں کی زینت بنی ہوئی ہے۔ ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے کہ ہم اس قرآن کے تابع ہوں گے، اس قرآن کو جب اپنا امام اور مقتدا مانیں گے، جب اس قرآن سے ہم ہدایت لیں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے کس قدر خیر و برکات اور امن اور سکون والی میرا اللہ زندگی ہمیں عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے اللہ نے فرمایا اس قرآن مجید کے اندر آج اس کو منہ سے جواب نہیں دے گا، بلکہ حجاج اس کا سر تن سے جدا کر دے گا۔ اور ایسا بھی ہوا، تاریخ کا عظیم واقعہ ہے کہ حجاج نے اپنی تلوار سے وہ جو یہودیوں کا ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا سب کے سر اپنی تلوار سے ان کے سروں کو تن سے جدا کر دیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میرا اللہ اس قرآن کی حفاظت کا میرے اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے، اور رہتی قیامت تک اللہ کی یہ کتاب، اللہ کا یہ قرآن محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی قرآن کے سانچے میں ڈال لیں، ہم اپنے آپ کو بھی قرآن کے تابع کر دیں۔ آج ہمارے سامنے دنیا کے اندر کتنی ہی نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر شخص و ہر گھرانہ پریشان ہے،
لیکن ہم ان یہود و نصارہ کے طریقہ کار کو رائج کر کے مسلمان کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس سے کامیابی نہیں آئے گی، بلکہ اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر اپنی زندگیوں کے اندر سکون اور چین چاہتے ہیں، تو پھر اللہ کی اس مقدس کتاب کو جو ہمارے گھروں کے اندر الماریوں کی زینت ہے، اس کو کھول کر پڑھنا پڑے گا، اس کو دیکھنا پڑے گا۔ میں گزشتہ جمعے کے اندر بھی عرض کر رہا تھا کہ جو شخص کی چاہتا ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے، اللہ اس سے باتیں کرے، وہ قرآن کو کھول کر بیٹھ جائے، اور جو یہ چاہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو پھر وہ 2 رکعت نماز کی نیت باندھ کر وہ نماز میں کھڑا ہو جائے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، میرا اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ جو ہماری کتاب آپ کے پاس ہے، آپ کی الماریوں کی زینت ہے، یہ تو بولتی ہے، دور ہو گئی۔ آج ہم نے قرآن کو صرف رمضان تک محدود کر دیا، آج ہم نے صرف قرآن کو کوئی مرے گا تو اس کے ایصال ثواب کے لیے ہم نے بس یہ سمجھ لیا، یہ قرآن کا مقصد نہیں ہے۔ بزرگ بیٹھے ہیں پرانے لوگ کہ پہلے دور میں لوگ اٹھتے تھے، ان کا یہ معمول تھا کہ وہ لازمی قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، تھوڑی ہو یا زیادہ۔ آج کیا عالم ہے، ہم اٹھتے ہیں نہ نماز کی فکر ہے، قرآن تو 1 مہینہ تک کوئی کھولتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ کتاب زندہ معجزہ ہمارے پاس ہماری الماری کی زینت بنائی ہوئی ہے، تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم قرآن کے قریب ہو جائیں، اور اس پریشانی اور اس کٹھن اور مشکل جو زندگی بنی ہوئی ہے، اس سے نکلنے کا راستہ صرف یہی ہے کہ ہم قرآن کو اپنا امام اور مقتدا مان لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن مقدس کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ آپ حضرات سارے بخوبی جانتے ہیں کہ آج کل شجرکاری مہم چل رہی ہے، یہ راتیں اور دن ایسے چل رہے ہیں کہ یہاں پودے لگائے جا رہے ہیں۔ ہمارے بہت ہی مہربان تحریک الکفیل کے سردار لیاقت صاحب، وہ بھی آج تشریف لائے ہوئے ہیں، اور پھر ادارہ خدمت خلق کے ڈائریکٹر محترم سردار انور صاحب جو اسلام آباد سے تشریف آئے ہیں، میں ان کا مشکور ہوں۔ ہمارا کوئی بھی معاملہ ہو، مسجد و مدرسے کی تعمیر کے حوالے سے، کچھ سیاسی ایکٹیویٹی ہو، جب بھی ہم نے ان کو کہا، انہوں نے توقع سے بڑھ کر ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ میں دعا گو ہوں میرا اللہ ان کے رزق جان مال کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ انہوں نے مختلف جہاں پروگرامات ان کی آپ سوشل ایکٹیویٹی دیکھتے رہتے ہیں، آج بھی انہوں نے تقریباً 500 ساڑھے 500 پودے یہ کل لے آئے ہیں، کچھ آج ہم نے یونیورسٹی کے اندر منگ دے کر آئے ہیں، کچھ یہاں ہیں۔ اس حوالے سے تقریب ہوگی، محترم لیاقت صاحب اس حوالے سے آگاہی دیں گے کہ کس طرح ہمیں پودوں کو لگانا ہے۔ اور ویسے بھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا جو شخص درخت لگاتا ہے وہ گویا کہ ایسا ہے کہ جنت کے اندر اپنا گھر بناتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنا علاقہ ہے، اپنا ملک ہے، اپنا محلہ ہے، اس کو سبز و شاداب بنائیں۔ اس کے لیے ان پودوں کی آگاہی کے لیے ہم پودے لگائیں اور پوری آگاہی حاصل کریں۔ نماز کے بعد سارے حضرات سے گزارش ہوگی کہ وہ بڑا تشریف رکھیں، انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو فرمائی جائے گی۔ اب تمام حضرات سے گزارش ہوگی کہ نماز کے بعد ضرور تشریف رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت